نعیم صاحب خبر پر آ جائے نا. بالکل میں بالکل کروں گا. دیکھیں انہوں نے بشرا جو ان کا کام تھا انہوں نے تھوڑی دیر پہلے اسے بند کر دیا اسی وجہ سے کیونکہ قوم کے سامنے آپ سے سوال پوچھا جائے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا, اور اگر آپ جواب نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی تو پھر آپ کو قوم سے معافی مانگنی پڑے گی آن ایئر کہ آپ نے ہماری جو محترمہ بشرا بی بی صاحبہ عمران خان کی اہلیہ ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے آج جیل کے اندر پابند سلاسل ہیں, اور آپ کو پیڈ جو سارا کام کیا گیا ہے آپ کو لانچ کیا گیا ہے کہ آپ ان کی کردار کشی کریں. تمام کے تمام جتنے بھی جو حامی ہیں نون لیگ کے یا دیگر جتنی پارٹیوں کے وہ آج بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ بشرا بی بی کے خلاف کر رہے ہیں, عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں. تو آپ کو جنہوں نے لانچ کیا جن کے سکارف کی آپ کاپی کرتے ہیں, یہ کاپی والی تصویر بھی ہے جو مریم نواز صاحبہ سکارف پہنتی ہیں اس کی کاپی انہوں نے کی ہے. وہ تو ان کی فیوریٹ ہیں, یہ تو ان کو پسند کرتی ہیں, یہ تو ان کی فین ہے. اور جو نواز شریف امن کا سفیر ہے کبوتر اڑا رہا ہے اس کی تصویروں اس کے ٹویٹس کو بھی یہ ریٹویٹ کرتی ہیں. تو ہم انہیں جانے نہیں دیں گے, ہم انہیں قانون کے کٹہرے میں بھی لائیں گے. انہوں نے بشرا بی بی پہ جو الزامات لگائے ہیں یہ بچ نہیں سکتی, یہ ان کی بھول ہے. یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس طرح الزامات لگا کے ہمیں نعیم صاحب انہیں بات کرنے کا موقع تو دینا, نعیم صاحب انہیں بات کرنے کا موقع تو دینا. آپ نے تو سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے. بشرا صاحبہ مجھے بتائیے گا آپ ان کی بات کی تردید کرتی ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرٹیکل ہے وہ پیڈ ہے اور پلانٹڈ ہے اور یہ صرف 27ویں آئینی ترمیم سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہے اور آپ دعویٰ کر رہی ہیں تو پھر وہ ثبوت آپ نے کب پبلش کرنے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ آج تک کسی میڈیا نے کسی اخبار نے کوئی خبر لگائی ہو اور اس کے اگلے دن جن کے بارے میں وہ خبر ہے ان لوگوں کے کہنے کے اوپر اگلے دن وہی اخبار وہی ٹی وی چینل اور آپ کا یہ پروگرام اگلے دن وہ پروفز اپنے اخبار میں اپنے ٹی وی چینل پہ چلاتا ہے؟ اگر چلائے ہیں تو پھر ہم بھی سوچ سکتے ہیں. دیکھیں بات تو ایویڈنس کے ساتھ کرنی چاہیے. نعیم صاحب دیکھیں ایک سیکنڈ جی, نعیم صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا, ہم نے کوئی ذاتیات پہ نہیں گئے. یہ تو سیدھا میرے اس کے اوپر یہ چیزیں کر رہے ہیں. میں اگر ابھی ان کو جواب دینا چاہوں تو میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دے سکتی ہوں, لیکن میں ان کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتی ہوں. ان کے لیے جواب دینا قوم پوری سن رہی ہے, ہم تو جواب چاہتے ہیں. آپ نے عمران خان کے اہلیہ پہ الزامات لگائے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتی. آپ دیں جواب نہ دینا تو پھر ان کی بات کی توثیق کرنا ہوگا نا بشرا صاحبہ. خاموشی سے تو ان کی بات کی توثیق ہو جائے گی. ہم نے جو بات کرنی تھی ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے کر دی ہے. اس سے بڑا پلیٹ فارم اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ لوگ اس پہ آ کے بات کریں. لیکن ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کے اوپر اتنی بڑی جو الزامات کی بوچھاڑ ہے جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایویڈنسز بھی سامنے نہیں لانا چاہتی ہیں. ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا. ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا. یہ تمام باتیں آپ کے پاکستانی میڈیا پہ, آپ کے اخبارات میں, آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا تھا. ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی. ہم نے ان تمام باتوں کو دوبارہ سے ری انویسٹیگیٹ کیا ہے. ہم نے اس کو ریسرچ کیا ہے کہ کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں جو پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہوتی رہی ہیں اتنے سالوں میں. ہم نے تو کوئی نئی بات نہیں کی. آپ بتائیے نا کہ کہاں سے انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ صرف میڈیا سے اٹھا کے آپ نے کالم چھاپ دیا کسی کے خلاف؟ آپ کی جو لا کی کتابیں ہیں وہاں سے ہم نے اٹھا کے اس کو کیا ہے. آپ یہاں پہ یہ عدالت اس طرح سے آپ یہاں پہ کون سی کتاب ہے حوالہ دیجئے. کائنڈلی آپ اپنے دائرے کے اندر رہیں نعیم صاحب. ٹھیک ہے, ہم شہزاد حسین بٹ صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. شہزاد بٹ صاحب آپ بتائیں, یہ خبر آپ کے سامنے ہے, آرٹیکل آپ نے بھی گو تھرو کیا ہے. پوری جو حکومت کی جانب سے آپ عطا تارڑ کی بات کر لیں, آپ عظمہ بخاری کی بات کر لیں, سب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے اس آرٹیکل کے اوپر. مگر آپ کی رائے جاننا بہت ضروری ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قابل احترام منیز معین جو گفتگو ہو رہی ہے, میرا خیال ہے میں اس گفتگو سے ڈس ایگری ہوں. جو دی اکانومسٹ گروپ ہے یہ ایک مستند ادارہ ہے, اس کی کریڈیبلٹی ہے. اور رہی جو اس کی مصنفہ ہے بشرا تسکین, اس کو 20-24 سال سے سب لوگ جانتے ہیں, یہ کریڈیبل جرنلسٹ ہے. اس نے ایک سٹوری بریک کی ہے, یہ اس کی مرضی اور منشا ہے جو اس نے سٹوری کی ہے.
اب سب لوگ ہم مل کر اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیں کہ یہ چائنیز فوڈ پسند کرتی ہیں یا یہ باربیکیو پسند کرتی ہیں. اور بات تو اس کی سٹوری پر ہونی چاہیے نا, سٹوری ٹھیک ہے یا غلط ہے. بٹ صاحب آپ یہ کیسے بھول گئے ہیں کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف پوری پیڈ کیمپین کیا کرتی تھی, اور جن بڑے بڑے اخبارات کے آپ نام لے رہے ہیں, تو اس کے لیے زیادہ پروگرام رکھ لینا. ابھی تو بات ہوگی مصنفہ کی کہ مصنفہ نے جو سٹوری دی ہے میں نے پڑھی ہے. بات یہ ہے میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ہاں ان کے پاس ایویڈنس ہے یا انہوں نے سنی سنائی باتوں پہ یہ سٹوری بریک کی ہے, یہ اس کا جواب تو یہ دیں گی. لیکن اگر آپ چیلنج کرتی ہیں تو ان کی باتوں پر میں ایویڈنس دے سکتا ہوں, میرے پاس ثبوت ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا, جو سٹوری میں آپ نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا, انہوں نے کہا ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھی. یہ انہوں نے لکھا. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں میں عثمان بزدار کے کمرے میں موجود تھا جب ایک گرین رنگ کی چٹ آئی تھی. اس چٹ پر میرے سامنے عثمان بزدار نے فون اٹھا کر کہا تھا جی دونوں ہو جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آئی. بعد ازاں اس چٹ پر اٹھتے ہوئے میں نے دیکھا تھا DGLDA DC لاہور اگلے دن ہی ٹرانسفر ہوئے تھے. اخباروں میں خبریں لگی ہوئی ہیں, میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں. آگے چلے, میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں. چیف آپریٹنگ افسر ایک چینل کا, 4 جرنلسٹ ایک چینل کے بشرا بی بی کے احکامات پر فائر ہوئے, زندہ قرآن اٹھوا لے ان سے. آگے چلے اور بتاؤں آپ کو, یہ جو سٹوری ہے یہ سٹوری میں اس کی تصدیق نہیں کرتا, یہ مستند ہے. لیکن جتنی باتیں میں نے پڑھی ہیں اس سٹوری میں سے جو میں نے دیکھا ہے, بشرا بی بی اور جنرل فیض کی بات کر لے, انہوں نے عمران خان کو بیوقوف بنایا ہے. یہ نوشتہ دوار ہے, اس میں کون سی ایران کی والی بات ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ یہ روحانی علم کی جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ بھی مصنفہ نے کہا ہے کہ روحانی علم کی بات, اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص جس کو پیر بنایا ہوا تھا جو دبئی پوسٹڈ رہا ہے, میں اس کا نام بتا دوں, اس کا نام ہے رحمت ہے اس کا نام, جو یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے نہیں لکھا, ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے اگر آپ کو کوئی ایویڈنس چاہیے ان سے لے, میرے پاس جتنی ایویڈنس ہے میں دے دوں, لیکن منیز اگر آپ اجازت دیں تو میں خبر بریک کروں. پھر تو عدالت چلے جائیں نا, ایویڈنس چاہیے نا, تو عدالت میں جا کر اس خبر کو چیلنج کریں. تو یہ بات ان کو کہنا, پھر آپ نہیں مہدر پنجوتا صاحب کو پوچھنا تسکین سے تو نہ پوچھیں پھر آپ, لیکن اگر خبر چاہیے تو مجھ سے لے لیں. سر ایک سیکنڈ, میں پوچھنا چاہتی ہوں, نعیم حیدر صاحب برطانیہ جا کر اس کیس پر آپ پرسو کریں گے, اس کیس کو یا اس آرٹیکل کو دیکھتے ہوئے آپ اسے سو کر سکتے ہیں نعیم حیدر صاحب؟ جی بالکل ہم اسے سو کر سکتے ہیں, اور بالکل ہماری مشاورت اس پہ جاری ہے, اور کوئی سمجھے کہ اس کو قانون کے گٹھیرے میں نہیں لایا جائے گا تو بالکل ہم کارروائی کریں گے. پاکستان کا آئین, پاکستان کی عدالتیں جس طرح سے انہوں نے سارا سسٹم کر لیا ہے وہ نو ڈاؤٹ ہے, لیکن ہم ہر راستہ اختیار کریں گے. اور دوسری چیز شہزاد صاحب نے کی ہے بات یہ ہے کہ آپ جو بزدار کے آفس میں تھے تو بزدار صاحب نے آپ کو LDA کی چٹ دکھائی دی کہ یہ دیکھ لیں. جی نہیں, مجھے نہیں دکھائی تھی, نہیں دکھائی تھی, غلط کہہ رہے ہیں. ان کی ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی, جب میں اٹھا تھا میں نے دیکھا تھا. بولنے دینا, آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ادھر میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تو میں بات کرتا. سن لیجئے, بات سن لیجئے شہزاد صاحب, آپ ان کی گواہی دینے کے لیے آگے ہیں, آپ ان کی گواہی دینے کے لیے آگے ہیں. اگر میں یہاں پر کچے چٹے کھولوں اور اگر میں یہاں پر بات کروں صفدر صاحب کی تو پھر اس پہ بھی ایسی آپ مور لگائیے گا. پھر میں آپ کو کہوں گا کہ بالکل آپ نے ادھر بھی سپورٹ کرنی اور ادھر بھی سپورٹ کرنی. چینل کے اندر رہنا یا تجزیہ کرنا یا آپ کو کوریج ملنا صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ یہ ساری لائنیں لیں گے تو پھر آپ کو میرے ساتھ میں اس اوپر معذرت کرنی چاہیے قوم سے. یہ کوئی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. میری بات سنیں نعیم حیدر صاحب, آپ مجھے صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دیں, آپ کا تعلق ہے نون لیگ سے ہی, کیونکہ آپ نے نون لیگ کو سپورٹ کیا ہے, اس نے جو جائز بات تھی میں نے وہ کی ہے. میری بات تو آپ دونوں نہیں سن رہے ہیں, تو یہ واضح کرتا ہے کہ آپ کا تعلق کس سے ہے. نعیم حیدر صاحب, آپ میری بات کی اگر نفی کر سکتے ہیں تو کریں کہ زلفی بخاری کے ذریعے میڈیا مینج نہیں کیا جاتا تھا, انٹرنیشنل میڈیا نہیں مینج کیا جاتا تھا, لابیز نہیں کریٹ کی جاتی تھی. اگر یہ بات سچ نہیں ہے تو بتا دیں. دیکھیں زلفی بخاری ہمارے انٹرنیشنل تمام امور کو دیکھتے ہیں, اور زلفی بخاری
پاکستان میں آئین کے اوپر حملہ ہو، جمہوریت کے لیے پوری دنیا میں آواز بلند کر سکتے ہیں. میں بھی ہوں گا، میں بھی بطور پاکستانی میرے پہ فرض ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ٹرمپ کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو ایوارڈ دیتے ہیں نوبل کے. تو آپ دونوں میں کمپیریزن کریں کہ ایک ہے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے والے جو خود کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہو لیکن پاکستان میں جمہوریت نہ ہو، تو پوری دنیا میں ہم باور کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو سپورٹ کیجیے. تو کیا یہ غلط ہے؟ اتنے لوگ شہید ہو گئے فلسطین میں، کوئی ایک بھی بیان سامنے نہیں آیا، جیل سے بڑے بیانات آتے رہے. میں اس پر بات نہیں کروں گی، لیکن بشرا صاحبہ سے ایک سوال میں لینا چاہ رہی ہوں. بشرا میں صاحبہ سننا چاہتا ہوں کہ کتنے احتجاج اس حکومت پاکستان نے، حکومت پنجاب نے، حکومت بلوچستان نے، حکومت سندھ نے احتجاج کیے ہیں فلسطین کے حق میں. چھوڑیے کیسی بات کر رہے ہیں. عمران خان کا تحریک انصاف کا موقف کلیئر ہے. ایک سوال لینا چاہ رہی ہوں بشرا صاحبہ سے. بشرا صاحبہ مجھے بتائیے گا، نعیم صاحب نے کافی باتیں کی، ثبوت میں نے آپ سے مانگے تھے، لیکن شہزاد حسین بٹ صاحب نے والنٹیریلی سارے ثبوت دے دیے جو کہ آپ کو دینے چاہیے تھے. آپ ہمیں بتاتی تو آپ اب اس بات پر سٹینڈ کرتی ہیں کہ آپ بالکل بھی اپنے ذرائع ڈسکلوز نہیں کریں گی. آپ نے یہ ڈرافٹ کیسے بنایا، یہ کمپوزیشن کیسے ترتیب دی، اس کے پیچھے کتنے ثبوت آپ کے پاس ہیں، کتنی تحقیق آپ کی ہے، آپ کا جو وہ پورا ڈرافٹ ہے آپ بالکل کہیں پر نہیں رکھیں گی کبھی؟ اور جتنی آپ کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں نعیم صاحب، آپ ان کو بھی جواب نہیں دیں گی؟ جی، نعیم صاحب کی کوئی بات اس قابل نہیں ہے کہ ان کا جواب دیا جائے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے آپ کی قابل ہے اس بات، اس کے مقابلہ باتیں جو آپ نے کی ہیں؟ سر لیٹ ہر کمپلیٹ. ان کو اگر کوئی شوق ہے، ان کو اگر زیادہ شوق ہے تو یہ ماشاءاللہ وکیل ہیں اور ان کی پارٹی وہ کلاس سے بھری ہوئی ہے آج کل، تو یہ ہر عدالت میں چلے جائیں، کریں جو ان کا دل آتا ہے کریں. تیسری بات، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئی جرنلسٹ اپنا سورس سامنے نہیں رکھتا. آپ رکھیں گی، آپ نے کل یا پرسوں کوئی پروگرام کیا ہے اس میں آپ نے باتیں کی ہیں، آپ وہ میرے سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ بٹ صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں. بٹ صاحب نے پوری زندگی میں ہزاروں سٹوریاں کی ہوئی ہیں. آج تک کسی نے ان کو آ کے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے اپنا ثبوت لا کے رکھ دیں یا مجھے اپنا سورس ڈسکلوز کر لیں. یہ دیکھیں، یہ جب آپ حقیقت سے بھاگتے ہیں نا، پھر آپ نعیم صاحب جیسی باتیں کرتے ہیں. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو ان کا دل آئے یہ کریں، جو کہتے ہیں کریں، جو الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں. آلریڈی میں دیکھ رہی ہوں جس طرح کی ان کی پارٹی کے تو وہ چیزیں ہو رہی ہیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اپنا کام کرنا تھا ایز اے جرنلسٹ. میں ان کا کوئی الزام کسی خاطر میں نہیں لاتی ہوں. اور یہ جو پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں، میں کیا پہنتی ہوں، میں کس سے مشابہت رکھتی ہوں، میں کیا کھاتی ہوں، کہاں جاتی ہوں، کہاں آتی ہوں، اٹس نن آف ہز بزنس. میں نے ٹھیک بات ہے منیزے، اگر ان سے ثبوت لینے ہیں تو جائیں کورٹس میں. کالا کوٹ پہن کے یہ کدھر جاتے ہیں؟ بھائی اٹھ کے الزام لگا دیں. آپ کہہ رہے ہیں ثبوت جائیں کورٹ میں لیں. یار ہوتے کون الزام لگانے والے جھوٹے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور بشرا تسکین صاحبہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. لیکن بات یہی ہے کہ جتنی اہم یہ خبر ہے، ایویڈنسز اس سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ایویڈنس اگر نہیں ہوگا تو اگر آپ سابق وزیر اعظم پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں وہ بھی بغیر کسی شواہد کے، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. اور ان کی اہلیہ کے اوپر جو کہ اس وقت حوالات میں ہیں یا سزا کاٹ رہی ہیں، ان کے اوپر اس طرح الزامات تو نہیں لگائے جا سکتے. شہزاد حسین بٹ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ایویڈنس دینا بہت ضروری ہے؟ میں نے ایویڈنس آپ ان سے مانگا لیکن آپ جواب دے رہے تھے، تو ایویڈنس ملے گا کہاں سے؟ منیزے وہ ایک سمجھدار جرنلسٹ خاتون ہے، 2 دہائیوں سے جرنلزم کر رہی ہیں. مجھے بھی 2 دہائی ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم پنجوتا کو کیوں دیں، ہم سکرین ٹی وی پہ کیوں بتائیں. بات یہ نہیں ہے اس کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے تو وہ دی اکانومسٹ گروپ کو خالہ جی کا واڑا نہیں ہے، بڑا گروپ ہے جس نے یہ خبر دی ہے، مستند ادارہ ہے. لیکن اگر خبر کا شوقین ہے اور اگر آپ خبر چاہتی ہیں تو میں منیزے آپ کا خاکسار حاضر ہوں. آج میں آپ کو خبر دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مستند ادارے کی طرف سے کوئی چیز ملے یا نہ ملے، آپ کو میاں محمد نواز شریف سے ایک چیز ضرور مل سکتی ہے. اور وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی کے بیلنس ساتھ رکھ کے جوڑ لیجئے گا. میاں محمد نواز شریف کے پاس آڈیو نہیں ویڈیو ہے، اور وہ ویڈیو جنرل فیض کی ویڈیو ہے. جب جنرل فیض اس وقت کہہ رہا تھا جب پنکی سے
اور عمران خان سے اختلافات آخر پر آ کر ہو رہے تھے، وہ ویڈیو کال میاں محمد نواز شریف کے موبائل پر آئی تھی اور ساتھ بیٹھے دوسرے بندے نے وہ ویڈیو کال ان کے موبائل سے ریکارڈ کی تھی، جس میں جنرل فیض حمید صاحب ریٹائر صاحب